नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक फॉर्मूला दे दिया है, एक जबरदस्त तरीका बताया है कि जिससे हमारी आरजुएं, हमारी ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं पूरी हो सकती हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी यौमिन मिअत मर्रतन, जिसने रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, क़दल्लाहु लहू मिअत हाजतिन, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 100 दुरूद 100 हाजतें। हम तो 2-3 हाजतें पर ऐसे फंसे हुए हैं कि वो काम सीधे हो जाएं तो पता नहीं कितने बड़े मामले हल हो जाएंगे। 100 हाजतें। अच्छा, फिर करम नवाजी देखो, अल्लाह करीम है ना, बंदों पर मेहरबान है, वो ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है कौन सी चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो फिर आका फरमाते हैं, 70 मिनहा लिआखिरतिही व 30 मिनहा लिदुनिया। आका फरमाते हैं उनमें 70 आखिरत की और 30 दुनिया की हाजात होंगी। दुनिया में 30 हाजतें पूरी हो जाएंगी और आखिरत की 70 हाजतें पूरी होंगी। और करना क्या है, मेहनत क्या करनी है, कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को ये अजर मिलता है। तो है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते आजकल सोशल मीडिया पे घंटों हमारे वक्त गुजर रहे हैं, उससे बचिए और दुरूद पाक अपनी जबान पर जारी रखिए। फिर देखें इंशाअल्लाह। बल्कि मैं सच बताऊं, अगर कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है ना जो परेशान है, बीमार है, कर्जे में डूबा हुआ है, किसी डिफिकल्टी में है, घर में प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन करें, आप दुरूद पाक का वजीफा शुरू कर दें और पढ़ते रहें। बस आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि चीजें आसान होना शुरू हो गई हैं, तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है, बोझ हल्का होना शुरू हो गया है, टेंशन फारिग होना शुरू हो गया है। मसला यही तो है कि प्रॉब्लम में, मुश्किल में हम सबको याद करते हैं, सबके पास जाते हैं, नहीं पुकारते तो अपने रब को नहीं पुकारते, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद नहीं पढ़ते। तो अपनी आदत बनाएं। और दुरूद पाक तो कब कब किस किस को काम आया है। अगर मैं ये कहूं ना कि मेरी और आपकी दुनिया में आमद का एक सबब भी हम सब की जो तख्लीक हुई है, हमारे जद्दे अमजद कौन है, हम किसकी औलाद हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अच्छा माशाल्लाह, हजरत आदम यानी हमारी अम्मी हुजूर फिर कौन हुई? बीबी हव्वा। माशाल्लाह, इतना तो पता है ना। हजरत आदम और बीबी हव्वा का रिश्ता कैसे हुआ आपको पता है? ये निकाह कैसे हुआ, ये रिश्ता हुआ, ये जोड़ा बना तो ये सिलसिला बनी आदम शुरू हुआ ना, औलाद शुरू हुई। और बढ़ते 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 आज हम सारे दुनिया में आ गए। हमें आदमी कहा क्यों जाता है? हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है ना। अब आओ बताता हूं, ये पहला निकाह, ये पहला रिश्ता, ये पहला जो जोड़ा बना वो कैसे बना? सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में ये आता है कि जब अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाह तआला नकल करते हैं कि जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्होंने आंखें खोली तो अर्श पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। हजरत आदम के दुनिया में आने से पहले ही मेरे आका का चर्चा है, नबी पाक का नाम अर्श पर लिखा हुआ है। अब अर्ज की, ऐ मेरे रब, क्या मुझसे बढ़कर भी तेरी बारगाह में कोई इज्जत वाला है, मुअज़्ज़ज़ है? हजरत आदम अल्लाह से पूछ रहे। इरशाद फरमाया, हाँ, ये नाम तेरी औलाद में से एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ है। हजरत आदम से कहा जा रहा है कि तुझसे बढ़कर मेरे यहां मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर वो ना होते तो मैं न आसमानों को पैदा करता, न जमीन को, न जन्नत को, न जहन्नम को। फिर जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनकी पसली से हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, ऐसी मखलूक कि जिसके मुशाबे कोई और मखलूक ना थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ख्वाहिश भी पैदा की। तो उन्होंने अर्ज़ की, इलाही ये कौन है? फरमाया, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ की, मौला मेरे साथ जोड़ा बन जाए। इरशाद हुआ, तुम इसका महर अदा करो। अर्ज़ की, मौला महर क्या है? इरशाद फरमाया, उस नाम वाले पर 10 मरतबा दुरूद भेजना है। जिसका नाम अर्श पे देखा है ना, उसके नाम पर 10 बार उस नाम वाले पर दुरूद भेजो। तो कहा, ऐ अल्लाह, मैंने ऐसा कर लिया तो क्या मेरा जोड़ा हो जाएगा? है मेरा जोड़ा बन जाएगा? फरमाया, हाँ,
اب حضرت آدم अलैहिस्सलाम ने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और ये महर बना हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा रदी अल्लाह तआला अन्हा के दरमियान जोड़ा बनने का रिश्ता हुआ। और उसके बाद ये सारी कायनात में जो हम दुनिया में आए तो गोया पता चला कि वजह तख्लीक कायनात, ये तो इस हदीस से भी पता चल गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए ये कायनात बनाई गई। और सुभान अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो बीबी हवा से जोड़ा बनता है उसका महर भी नबी पाक पर दुरूद पढ़ना है। अब सोचिए कब से नबी पाक पर दुरूद भेजा जा रहा है, कब से मेरे आका का चर्चा है। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना कि ये कायनात बनाई क्यों गई, इतनी सजाई क्यों गई। सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि खुदा क्यों ना करता आराइशें बज़्म इनका में, खुदा क्यों ना करता आराइशें दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था बज़्म इनका में। ये सारी कायनात ही सजाई गई है नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए। मौलाना हसन अदा खान साहब लिखते हैं ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल किया होगा, जरा इमेजिन करें कि या अल्लाह मुझसे बढ़कर भी कोई तेरे यहाँ इज्जत वाला है, तो बताया क्या गया है तेरी औलाद में, आना तेरे बाद बज़ाहिर है मगर तुझसे भी ज्यादा इज्जत वाला है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ा प्यारा शेर लिखते हैं कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मेरी औलाद में कोई ऐसी शख्सियत ने भी आना है जो रब के यहाँ इतना मकबूल है, तो उसकी याद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम गोया गुम रहा करते। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हजरत लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम क्या कहा करते कि जाहिर में मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। बाद में आने वाला तने के तना जो है उसके बाद फूल आता है ना, कहते जाहिर में तो मेरे फूल हैं, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। अबुल बशर कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, वो उस वक्त भी नबी पाक को याद करते थे कि एक फूल ने आना है, लेकिन बाग सजाया उसी के लिए गया है, सब सारी कायनात सजी उसी के लिए है। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, क्या खूबसूरत बात लिखते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में, आका ही का सब कुछ है, उन्हीं का सब ये सजाया हुआ, उनके सदके से ये सारी कायनात बनी है। अल्लाह बस नबी पाक का सच्चा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर, उनकी कब्र मुनव्वर के बाहर एक दरबान है, एक मैसेंजर है जो आका को पैगाम पहुंचाने वाला है। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैसेंजर की समाअत का आलम यह है कि यहां बैठकर हम दुरूद पढ़ें वो वहां मदीने में सुन लेता है, पूरी दुनिया में जो दुरूद पढ़े वो फरिश्ता सुन लेता है। सिर्फ सुनता नहीं, पढ़ने वाले को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है कि पढ़ने वाला है कौन, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है। जरा बताओ, दरबान की समाअत का आलम यह है तो मुस्तफा करीम की समाअत का आलम क्या होगा, मेरे आका के इल्म का आलम क्या होगा। तो अगर आज आशिकाने रसूल झूम झूम कर सलातो सलाम में मेरे रजा का ये शेर पढ़ते हैं तो क्या गलत करते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ये तो हदीस पाक से पता चल रहा है कि जब दरबाने मुस्तफा सबकी आवाजें सुन लेता है, वो सबके दुरूद सुन लेता है, तो मेरे आका क्यों ना समाअत फरमाएंगे। बस दिल से पुकारना है, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, बस दिल से पुकारने की देर है, काम बन जाने हैं। मुझे सच बताओ, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी क्या सआदत होगी, वो इधर दुरूद पढ़े उधर फरिश्ता उसका नाम बारगाह रिसालत में पेश करे, और सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे वालिद का नाम भी पेश करे।
اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے. میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے. دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو. اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں. ہمیں روز یاد کرتا ہے. اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے. آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں. درود پاک کی کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے. جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے. ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا. کتیانہ جونا گڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا. اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی. اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا. تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا. اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا. اب اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی. ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو. اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے. لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے. اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دیا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی،
جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ میرا آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا وہ کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا کہ کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اکثر الصلاۃ علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم۔ نبی پاک فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پاکیزگی کا باعث ہے، تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، دعائیں ہوتی ہیں مقبول اس وسیلے سے، خدا کی خاص عنایت درود پاک سے ہے۔ غم جہاں سے کبھی سابقہ نہیں پڑتا، ہمیں تو ہر گھڑی راحت درود پاک سے ہے۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آیت بھی سنتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، اور اس کی مبارک تفسیر بھی سنتے ہیں۔ آج جس آیت کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کرنے ہیں۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بڑی نرالی ہے، مگر آج کی آیت یوں بڑی نرالی ہے کہ حضرت حرب بن سریج رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عراق کے لوگوں کو فرما رہے تھے کہ اے عراق کے لوگوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ یہ والی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یعنی میں اگر آپ سے بھی پوچھوں، اور نارملی جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ سب سے زیادہ امید، سب سے زیادہ ہوپ کون سی آیت دلاتی ہے، تو امام محمد نے بھی عراق کے لوگوں سے پوچھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ واقعی یہ بہت امید دلاتی ہے، مگر امام محمد کا کمال کا جملہ تھا، فرماتے ہم سب اہل بیت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑھ کر امید دلانے والی جو آیت ہے نا، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ہائے ہائے، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہ آیت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بہت بڑا انعام دیا گیا اس آیت کے تحت، اور ایک خوشخبری دی گئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب کمال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے امید والی آیت کیسے ہو گئی؟
یہاں تو نبی پاک کو کہا جا رہا ہے نا کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو جب یہ آیت نبی پاک پر اترتی ہے تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار دیکھیں. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے بتائیں، کوئی بلینک چیک دے دے آپ کو، جتنی اماؤنٹ بھرنی ہے بھر لے، یا اس کے علاوہ کچھ چاہیے تو بتائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے معاملات، اپنی فیملی کے معاملات، اپنے جو بھی پرابلمز ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایسی خوشخبری جب ملتی ہے تو ان کو یاد کون آتا ہے؟ کیا کہا رب نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت ان پر نازل ہوئی نا تو پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا میں راضی نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. تو پتا چلا کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے آزاد نہ کروا لوں، اس کی مغفرت کا سامان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہاں وہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے، مگر اس سے پہلے کچھ جملے سنیے گا. اللہ رب العالمین ہے، وہ احکم الحاکمین ہے. اس کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے صرف کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے. ساری خلقت اس کی رضا چاہتی ہے. لوگوں نے اس رب الرحمان کو راضی کرنے کے لیے زندگیاں لگا دی، جنگلوں میں رہ کر عبادتیں کی، کیا کیا مجاہدات نہ کیے، اب بھی کرنے والے کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ وہ رب اپنے محبوب سے کیا فرماتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی، اے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے. کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک، اے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اللہ کریم کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر پیار ہے، فرماتا ہے ساری دنیا ساری مخلوق ہے محبوب میری رضا چاہتی ہے، مگر اے میرے محبوب میں تیری رضا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت جب بھی لکھتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری دنیا دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رب سے بے انتہا محبت فرماتے. یہ سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی بے حد پیار کرنا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی بہت محبت کرنی ہے. ذرا سنیے گا یہ دو طرفہ محبت کیسی ہے. کہ معراج کے واقعے کو ذرا ذہن میں لائیے. حسین رات ہے، رب کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آسمانوں کو سجایا، زمین و آسمان میں اہتمام ہوتا رہا. انبیاء کرام استقبال کے لیے مسجد اقصی میں جمع ہو رہے ہیں، آسمانوں میں دھوم مچی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کر اللہ رب العالمین کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب اس خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اب کوئی نہیں ہے. ایک واقعہ آیا نا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سدرۃ المنتہا کے پاس جا کر رک جاتے ہیں کہ تو حضور اب آپ آگے جائیے. کہا اے جبریل تم ساتھ نہیں چلو گے؟ کہ حضور اب یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل جانے ہیں، میری لمٹ یہی تک ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار پیچھے رہ جاتا ہے اور جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام آگے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا مرتبہ مقام قرب میں پہنچے نا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک آپ ہیں. وما سواک خلقت لاجلک، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. وجہ تخلیق کائنات ہم کہتے ہیں نا، ریزن آف دا اول کریشن، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک محبوب کہ ایک میں ہوں ایک آپ ہیں،
اور آپ کے علاوہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سیدی مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو سبحان اللہ۔ تو اب کیا ہوا، اللہ پاک کی اپنے محبوب سے یہ بے مثال محبت ہے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی میں کیا عرض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، اے اللہ پاک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں۔ وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ رب فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا کائنات میں جو کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور حبیب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تیرے سوا میں نے باقی تمام چیزوں کو تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سچ بات ہے، اللہ پاک خالق ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ پاک معبود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام عابد ہیں، اللہ پاک مسجود ہے، نبی پاک ساجد ہیں۔ مگر محبتوں کے نرالے انداز دیکھیے، رب فرماتا ہے محبوب سب کچھ تمہارے لیے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک سب کچھ تیری رضا پر قربان ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرو کہ اللہ کے سوا اب کسی اور کی چیز کی طرف توجہ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے باقی سب قربان ہے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے مدنی پھول ہے جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ سب تیری رضا پر قربان ہے، مگر ہم اللہ کی رضا کو بیہائنڈ رکھتے ہیں، یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ راضی ہوگا، نہیں یار دوست تو راضی ہو جائیں گے نا، بچے تو راضی ہو جائیں گے، چلو یار فیملی تو خوش ہو جائے گی۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں ان سب کو خوش کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ ہونا کیا چاہیے؟ یہ نبی پاک نے ہمیں سکھایا کہ رب کی رضا